نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک خوبصورت اور اہمیت کے حامل موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں فقیر حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو غور سے سنیں گے، شاید کوئی ایک بات ہمارے پلے پڑ جائے اور ہمارے ملک، ہمارے وطن، کشور حسین، مرکز یقین، پاک سرزمین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قسمت سنور سکے، حالات بہتر ہو سکیں۔ سامعین، اب 31 دسمبر تک صاف ظاہر ہے بلدیاتی جو ادارے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، ان کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور پھر مارچ 2022 یہ بلدیاتی الیکشنز کا سال ہے۔ مولوی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک خطیب یا عالم دین کہ آپ کو وہ رٹی رٹائی باتیں سنائے۔ اصل جو اسلام کا خادم، دین کا طالب علم ہوتا ہی وہی ہے جو نبض شناس ہو، زمانے کی جو نبضیں ہیں ان پہ ہاتھ رکھنے والا ہو، صحیح اس کو ڈائیگنوز کر کے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ڈائیگنوز کر کے، ان کی تشخیص کر کے، اور اس کا علاج بھی پھر تجویز کرے۔ یہ ہوتا ہے جینون عالم دین، خطیب، منبر رسول پر بیٹھنے والا۔ بدنصیبی ہے ہماری، لمحہ فکریہ ہے، بدقسمتی کہہ لیں آپ، انفارچونیٹلی کوئی دیندار شخص، کسی مسجد کا امام، مصلی پہ کھڑے ہونے والا، منبر و محراب کا وارث، کسی مدرسہ میں درس و تدریس کی مسند پر بیٹھنے والا، اگر وہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو ہر طرف سے عامت الناس، عوام کی طرف سے ان پر طعن و تشنیع کے گولے برسائے جاتے ہیں، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اجی مولویاں دا کی کام ہے جی الیکشن لڑنا، مولوی دین دی گل کرن، سیدھی قرآن حدیث دی گل کرن، مولویاں دا کی کام ہے، علماء دا کی کام ہے جی، یہ دینداراں دا لوگ جناب ہے کی کام ہے جی الیکشن دے وچ حصہ لینا یا سیاست میں حصہ لینا۔ اللہ کے بندو، اگر با کردار لوگ، دیانتدار لوگ، محب وطن، محب اسلام، محب دین، محب عوام، اگر آپ کے اقتدار کے ایوانوں میں، پارلیمنٹ میں، صوبائی اسمبلیز کے اندر، قومی اسمبلی میں، سینٹ کے اندر، یا علاقائی سطح پر جو ناظم اور چیئرمین یا کونسلر، اگر وہاں پہ ضلع کونسل ہو، تحصیل کونسل ہو، یا جو بھی مروجہ سسٹم ہوتا ہے، اقتدار کے ایوان میں اگر صاحب کردار بندہ نہیں جائے گا، دیانتدار بندہ نہیں جائے گا، تو پھر حالات آپ کے سامنے، وہی چور، وہی اچکے، وہی بدماش،
وہی رساگیر، وہی قبضہ گروف مافیا کے سرغنے، وہی ڈاکو، وہی لٹیرے جو بار بار بھیس بدل کر اپنے چہروں پر مختلف نقاب چڑھا کے آپ کو بیوقوف بناتے اور ہم سب بنتے ہیں۔ تو قصور کس کا ہے؟ ایم این اے کا قصور ہے، ایم پی اے کا قصور ہے، ناظم اور چیئرمین کا قصور ہے؟ نہیں، یہ تو ایک رخ ہے نا، دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ ووٹرز کا بھی بہت زیادہ یہ فالٹ ہے، یہ قصور ہے، نقص ہے، اور جب تک اس فالٹ کو صحیح نہیں کیا جائے گا، اس غلطی کو دور نہیں کیا جائے گا، ہم یہ سزائیں بھگتتے رہیں گے، ہماری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گے، پھر معاشی بدحالی ہوگی، دین کے نام پہ ڈاکے مارے جائیں گے، ختم نبوت پہ ڈاکے مارے جائیں گے، اسلام کو پست کرنے کی کوشش کی جائے گی، اسلام دشمن قوتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جائے گی، ایک خاص لابیز، ایک خاص سوچ جو لبرلزم کو پروموٹ کرتی ہے، اور وہ جو لنڈے کے دانشور اور وہ جو دیسی شراب پینے والے، اپنے آپ کو ولایتی دانشور کہنے والے، وہ پھر اسی طرح ٹی وی پہ جناب ٹاک شو میں آ کے اپنے مغلظات اور بکواسیات قوم کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہوگا، جس طرح جو ان کے منہ میں آئے گا وہ بکتے چلے جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے گر چکے ہیں کہ ایک باکردار لوگ، ایماندار لوگ، کوئی شخص اگر کسی محلے میں، کسی حلقے میں امیدوار کے طور پہ سامنے آتا ہے، کردار بھی اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، تعلیم یافتہ ہو، نڈر بھی ہو، بہادر بھی ہو، سلجھا ہوا بھی ہو، باوقار گفتگو کرنے والا بھی ہو، ملکی معاملات پہ گرفت بھی ہو، دین کو بھی سمجھتا ہو، عوام کے مسائل کو بھی سمجھتا ہو، اس کے حل کے لیے پروگرامز بھی رکھتا ہو، لیکن ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے، بالکل نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ملک سدھرے، قوم سدھرے، گلی محلوں کے اندر عوام کو فلاح اور بہبود کی سہولیات بہم پہنچائی جائیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ہمارے بچے بھی اچھے اسکول میں پڑھیں، اچھے کالج میں جائیں، اچھے تعلیمی اداروں میں، ملک پاکستان کے اندر دینی مدارس کا ایک جال ہو، مساجد کے جو معاملات ہیں ان کو آسان انداز کے ساتھ ان کو آرگنائز کیا جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب جو اقتدار کے جو ایوان ہیں وہاں پہنچنے والے خود دیانتدار ہوں گے، دین کو سمجھنے والے ہوں گے، دین سے محبت کرنے والے ہوں گے، عوام سے پیار کرنے والے ہوں گے، اور ان کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عکس ہوگا، روشنی ہوگی، نور ہوگا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جب مشعل راہ بنائیں گے، چراغ راہ بنائیں گے، اور تو پھر حالات بدلیں گے، قسمت بدلے گی، حالات سنوریں گے، نکھار آئے گا، بہار آئے گی، سدھار پیدا ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا سامعین اور ناظرین جب ہمارے اندر سیاسی شعور پیدا ہوگا، سیاسی شعور، پولیٹیکل سینس ہمارے اندر ڈیولپ ہوگی، آرگنائز ہوگی، ہم نے اس کو مینیج کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ کہ آنے والے بلدیاتی الیکشن جو آ رہے ہیں 2022 مارچ میں، ہم نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے، اور اس بات پہ ہم نے اس سوچ پہ پہرا دینا ہے کہ جس طرح ایک مثال ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، مرد کلندر الحمدللہ بہت سارے ہیں، اور اب تو الحمدللہ عوام جاگ چکی ہے، عوام ان کے سارے معاملات کو سمجھ چکی ہے۔ یہ جو بار بار کی باریاں کہ 5 سال تم کر لو، پھر اگلے 5 سال ہمیں کرنے دینا، پھر اگلے 3 سال تم کر لو، پھر اگلے 2 سال ہمیں باری دے دینا، اب یہ باریوں کا جو بخار ہے یہ اب اترنے والا ہے قوم کے سر سے بھی
اور وہ جو مقتدر ادارے ہیں جو ایسے ڈاکوؤں کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کو آگے لاتے ہیں، اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں، اب یہ ایسا کھیل بار بار قوم کے ساتھ نہیں کھیلا جا سکتا۔ قوم کے اندر شعور آ گیا ہے، قوم با کردار ہو گئی ہے، فہم و ادراک کی مالک ہو گئی ہے۔ مثال میں دینا چاہتا ہوں ایک بابا کی، بلدیاتی الیکشن قریب تھے، ایک ناظم صاحب چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے۔ جس طرح ان کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے اقتدار کے جتنے بھی سال ہوتے ہیں جن سے ووٹ لیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ اب ووٹ لے کے وہ ایم این اے، ایم پی ایز، وزیر، مشیر اور کبیر وہ بن جاتے ہیں، امیر بن جاتے ہیں۔ ان کے آس پاس ایک دولت کا حصار ہوتا ہے، لگژری گاڑیوں کا حصار ہوتا ہے، اس میں وہ گھومتے ہیں، بس ان پہ ایک نشہ سوار ہوتا ہے سیٹ کا، منصب کا، عہدے کا، کہ نہیں پتہ نہیں اب تو ہم ماورئی مخلوق ہو گئے، ما فوق الفطرت مخلوق ہے۔ یہ جو عوام ہے، یہ جو ووٹر ہے، یہ تو گندی نالی کے گٹر کے کیڑے سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ان کی سوچ سے واقف ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے نجی محفلوں میں جاتے ہیں، جب ان کی سوچ کا یہ اندازہ ہم کرتے ہیں نا کہ یہ ووٹرز کو بالکل شودر سمجھتے ہیں، نچلی مخلوق تصور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں یہ تو بے وقوف ہے، ہم 5 سال کے بعد جائیں گے 2 4 10 کروڑ روپیہ جناب صرف خرچ کریں گے اور مختلف علاقوں سے، مختلف محلوں سے اپنے ٹاؤٹ ڈھونڈیں گے، اور ان کے ہوتے ہیں ٹاؤٹ، ان کو جا کے یہ 50 ہزار 2 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، پھر وہ آگے یہ رقم تقسیم کرتا ہے 2 ہزار کے حساب سے، 1 ہزار روپے کے حساب سے، اور پھر وہ اس طرح جناب اپنے گھر میں اپنے ڈیرے پہ کارنرز میٹنگ کرتا ہے، پھر وہاں بریانی چلتی ہے، پھر سردیوں کے موسم میں گاجر کا حلوہ بھی بعض اوقات آ جاتا ہے، اور بعض اوقات جناب گرین ٹی بھی چلتی ہے، اور ہم ایسی مخلوق ہیں جناب، ہم کہتے ہیں لاؤ جی کمال ہے جناب، سانو کی لگے پاکستان ڈوب جائے، ہمیں تو روزانہ بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے، گاجر کے حلوے کی پلیٹ مل جاتی ہے، گرین ٹی مل جاتی ہے، مزہ آ جاتا ہے جناب، فلاں چودھری صاحب کے ڈیرے پہ، فلاں نمبردار کے ڈیرے پہ، فلاں سیٹھ صاحب کے ڈیرے پہ جناب۔ تو جب قوم اپنے ضمیر کا سودا ایک بریانی کی پلیٹ پہ کرے گی، صرف 2000 روپیہ لے کر اپنے ضمیر کا سودا کرے گی، تو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر آپ کس چیز کی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ کہ حالات سنوریں گے، حالات سدھریں گے، ملک خوشحالی کی طرف جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اب جو بندہ 10 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آتا ہے تو کیا خیال ہے وہ صرف خرچ کرنے کے لیے آیا ہے؟ وہ سب سے پہلے جو اس کو گرانٹ ملتی ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے کہ لو جی آج 5 کروڑ کی ملی ہے تو یہ تو جمع کراؤ نا، باقی 5 کروڑ رہ گئے۔ پھر وہ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے پلان کرتا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں مہنگائی زیادہ ہوگی تو اس پہ اتنے کروڑ خرچ ہوں گے، پھر اس حساب سے وہ پیسے جمع کرتا رہتا ہے۔ ایک گھر ہے تو دوسرا بنا لیتا ہے، ایک بینک میں اکاؤنٹ ہے تو دوسرے، تیسرے، چوتھے میں کھلوا لیتا ہے، ایک گاڑی ہے تو دوسری لے لیتا ہے، 2 ہیں تو 3 کر لیتا ہے، ایک شادی ہے تو دوسری کر لیتا ہے، 2 ہیں تو 3 کر لیتا ہے۔ یہ ایسے عیاش ترین ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء، مشیر، سفراء کے یہ پسندیدہ یہ مشاغل ہیں، یہ ان کی فیوریٹ ہابیز ہیں۔ دولت اکٹھی کرنا، پاکستان کے ہر پوش ایریاز میں بنگلاز بنانا، محلات تعمیر کرنا، گاڑیوں کے ماڈل بدلنا، یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں نا، بنے نا، کون پوچھتا تھا؟ ہم نے ووٹ دیا، لیکن ووٹ ہم نے صرف ایک بریانی کی پلیٹ پہ دیا، 2000 روپیہ۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، یہ ویڈیوز وائرل ہوئیں ضمنی الیکشن کے اندر کہ ایک جماعت جناب، مجھے نام لینے میں بھی کوئی وہ نہیں ہے، کہ نون لیگ کے جناب لوگوں نے وہ جناب اپنے الیکشن آفس کے اندر خواتین کو بلا کے، حلقے کے ووٹرز کو بلا کے قرآن پہ حلف لیا۔ اتنا بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم، حلف لیا، پھر 2 ہزار روپے تقسیم کیے کہ آپ نے ووٹ نون لیگ کے نمائندہ کو دینا ہے، امیدوار کو دینا ہے۔ اور ہم بھی ایسے بے ضمیر ہیں
کہ ہم نے 2000 لے کے جناب کوئی ووٹ ہی ہے نا, پرچی ہے نا, کوئی گل نہیں, 2000 روپے میں چلو 2-4 دن تو سوکھے لنگ جانے نے نا جی. جتنی معاشی بدحالی ہے, جتنا فقر اور فاقہ ہے, فاقہ مستی ہے, گھروں میں راج کر رہی ہے, تو اگر ایک گھر میں 5 ووٹ ہیں تو 2-2000 تو 10,000 تو چلا گیا. ایک مہینہ تو ان کا آسن انداز کے ساتھ گزر جائے گا, اس کے بعد دیکھیں گے پھر کوئی اور جناب ڈھونڈیں گے جناب. تو خدا کے واسطے وہ بابے کی میں بات کر رہا تھا کہ ناظم جب الیکشن کے دنوں میں ووٹ مانگنے گیا اور اس ناظم صاحب نے جب بابا جی کو ملے تو اس ناظم نے جیب سے 1000 روپیہ نکالا اور اس بوڑھے کو دیا, بابا جی کو, کہ آپ نے ووٹ مجھے دینا ہے. جب 1000 روپیہ ہاتھ میں تھمانے لگا تو بابا جی نے کہا نہیں, میں نے 1000 کو کیا کرنا ہے, میں بوڑھا شخص ہوں, میں چاہتا ہوں کہ روٹی روزی کا ایسا ذریعہ بن جائے کہ جس سے میں آسانی کے ساتھ روٹی روزگار کما سکوں. یہ 1000 تو آج میں خرچ کر لوں گا, ختم ہو جائے گا, پھر میں کہاں سے کھاؤں گا. تو اس نے کہا ایسا کرو کہ مجھے نا ایک گدھا لا کے دو بازار سے, تاکہ اس کے ذریعے میں پھر اپنی روٹی روزی کا فارغ بندوبست کر سکوں, ایک وسیلہ میرے پاس ہوگا. وہ ناظم صاحب گئے, مارکیٹ میں پھرتے رہے, مختلف, پتہ چلا فلاں کے پاس گدھے ہیں, فلاں کے پاس, لیکن وہ ریٹ سن کے پریشان ہو گیا. 30,000 سے کم کوئی گدھا مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, 35-40 ہزار. اب وہ نامراد ہو کے واپس آ گیا بابا جی کے پاس. اس نے کہا بابا جی میں تو مارکیٹ میں پھرا ہوں, مجھے کوئی کم قیمت گدھا ملا نہیں, جتنے بھی برائے فروخت گدھے تھے ہر ایک کی قیمت 35,000, 30,000, 40,000 روپے سے کم نہیں تھی. تو اتنا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو 40,000 روپے کا گدھا خرید کے دوں. تو بابا جی مسکرائے اور بابا جی نے تنزیہ پھر کہا کہ ناظم صاحب 40,000 روپے کے اندر آپ کو ایک گدھا آپ نہیں خرید سکے تو میری قیمت, آپ میرے ووٹ کی قیمت 1,000 روپیہ لگانے آئے ہیں, تو کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ گدھے سے بھی میری کم وقت اور میرا جناب وہ قیمت ہے کہ مجھے گدھے سے بھی آپ نے کم تر سمجھ لیا کہ میری قیمت آپ 1,000 روپے میں مجھے خریدنے آئے ہیں. تو کاش. پھر وہ ناظم صاحب اپنا منہ لے کے وہاں سے چلے گئے, شرمندہ ہوئے. اور پھر بابا جی نے کہا کہ نہیں, اب ووٹ جو ہے اب بریانی کی پلیٹ پہ بھی نہیں ہوگا, 2,000 لے کے بھی نہیں ہوگا, 1,000 لے کے بھی نہیں ہوگا, بلکہ اب ووٹ اپنے ضمیر کی آواز پہ دیا جائے گا. تو بابا جی کی وہ کمپین جو تھی, وہ شعوری مہم جو تھی, وہ بیداری کی لہر جو تھی, وہ کامیاب ہوئی. اور اس حلقے میں پھر وہ بندہ جیتا جو صاحب کردار بھی تھا, با کردار بھی تھا, محب وطن بھی تھا, دین سے محبت کرنے والا بھی تھا, دین سے پیار کرنے والا بھی تھا, دینداروں سے پیار کرنے والا بھی تھا. تو پھر بابا جی کی وہ شعوری مہم کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی دی. تو اس پیغام کے ذریعے بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را اب آپ نے فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز پہ کرنا ہے, بریانی کی پلیٹ پہ نہیں کرنا. خدا کے واسطے چھوڑ دو یہ ساری چیزیں. رب تعالی رازق ہے, واللہ خیر الرازقین, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ بڑا کریم رب ہے, بڑا رحیم ہے, وہ رازق ہے, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے. اس نے اگر پیدا کیا ہے تو وہ رزق دے گا رزق. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہر ایک تک اپنا رزق پہنچاؤں گا, اور پہنچا رہا ہے. تو پھر کیوں توکل علی اللہ سے ہٹ کر آپ نے ان دنیا داروں پہ توکل کر لیا ہے کہ 2,000 ملے گا تو ہمارا گزر بسر ہوگا, بریانی کی پلیٹ کھائیں گے تو ہمارا پیٹ بھرے گا. اور خدا کے بندے سوکھی روٹی کھا لو, روٹی سوکھی کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا لو, باسی روٹی کھا لو, چنے خرید کے کھا لو, پانی پہ گزارا کر لو, لیکن یاد رکھو اگر آپ نے آنے والے الیکشن, وہ بلدیاتی ہوں یا 2023 کے عام الیکشن ہوں, اگر قوم نے صحیح فیصلہ نہ کیا, اپنے شعور, اپنے ضمیر, اپنے کردار کی آواز پر اگر لبیک نہ کہا تو پھر ساری زندگی پھر پچھتائیں گے, آنے والی نسلیں بھی پچھتائیں گی. اس سے بھی بدتر معاشی حالات ہوں گے, کیونکہ جب ہم اپنے ضمیر کا سودا 2,000 پہ کریں گے, بریانی کی پلیٹ پہ کریں گے, اور گرین ٹی پہ کریں گے, گاجر کے حلوے پہ کریں گے, تو پھر معاملات ایسے ہوں گے نا جی. خدا را اس دفعہ آپ نے اپنے گلی محلے کے اندر ایسے بندوں کو منتخب کرنا ہے جو با کردار ہوں, صاحب کردار ہوں,
دین سے محبت کرنے والے ہوں، دین سے پیار کرنے والے ہوں، اچھی سوچ کے مالک ہوں، ملک و پاکستان کے لیے دام درم قدم سخنے اپنا تن من دھن لٹانے کو تیار ہوں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم بحیثیت مسلمان آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں، آپ سے یہ اپنا درد دل رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اب آنے والے الیکشن میں اپنے یہ جو ووٹ کی پرچی ہے آپ نے مختلف نعروں پہ دی ہے، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پہ دیا ہے، کبھی جناب قرض اتارو ملک سوارو کے نام پہ دیا ہے، کبھی جناب آپ نے کسی نعرے پہ دیا ہے ووٹ، کبھی کسی نعرے پہ دیا ہے۔ خدا کے واسطے اگر اس دفعہ آپ کی دہلیز پر، آپ کی چوکھٹ پر، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقہ میں، آپ کے حلقہ میں، آپ کے سٹی میں، آپ کے ایریا میں اگر کوئی ایسا نمائندہ بھی آتا ہے جو صاحب کردار ہے، بلند افکار ہے، اور جو ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاتا ہے، ناموس رسالت کا چوکی دار بھی ہے، ختم نبوت کا پہرے دار بھی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنے ضمیر کی آواز پر اس دفعہ ووٹ کی جو پرچی ہے آپ نے اس کے پلڑے میں ڈالنی ہے۔ پھر دیکھیے انقلاب آتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھیے دین تخت پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہم ووٹ کسی غلط بندے کو دے آتے ہیں، چور اچکے بدماش کو دے آتے ہیں، اور ہم پھر توقع کرتے ہیں جی جناب یا اللہ مہربانی فرما، کوئی فاروقی حکمران عطا فرما، کوئی صدیقی حکمران عطا فرما۔ بھئی کیسے ہوگا وہ؟ عمل تو آپ کا برعکس ہے۔ بریانی کی پلیٹ آپ نے کھائی ہے تازہ تازہ، 2 4 5 ہزار آپ کی جیب میں ہے، جو سیاسی بندے کے امیدوار کے وزیر مشیر سابقہ ایم این اے ایم پی اے کے ٹاؤٹ نے آپ کی جیب میں 2 5 ہزار روپیہ ڈالا ہے، اس محلے کے ٹاؤٹ نے، اس میر منشی اور کلمی قوال نے جو آپ کی جیب میں 5 ہزار ڈالا ہے، وہ اپنی جیب میں ڈال کے پھر مسجد میں جا کے دعا کرتے ہیں، خطیب صاحب سے، علامہ صاحب سے، امام صاحب سے دعا منگواتے ہیں کہ یا اللہ کوئی فاروقی حکمران بھیج دا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب آپ عملی طور پہ یہ ثابت کریں گے کہ نہیں، اب ہم نے ان تمام تر دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے، بالائے طاق رکھتے ہوئے، پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہوئے ہم نے جب اپنے ضمیر کی آواز پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ انشاءاللہ پھر اس قوم کو رب ذوالجلال صدیقی، فاروقی، عثمانی اور حیدری اور محمدی حکمران بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی تو نہیں ہے، وہ کوئی بندہ غیب سے لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے مثال نہیں ہے، 2 4 5 6 سالوں کے اندر ہی امیر المجاہدین بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے کس طرح جناب پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے اندر یہ ختم نبوت کی ایک سوچ، پہرے داری کا ایک جذبہ، ناموس رسالت پہ کٹ مرنے کا جذبہ کس طرح پیدا کیا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ۔ رب تعالیٰ ایسے جناب ہستیاں پیدا فرماتا ہے اور اچانک ہی پھر نکل کے آ جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسی ہستی نمودار ہو، اور اس قوم کی جو ڈوبتی ہوئی کشتی، جو دنیا داری کے سمندر میں، معاشی بدحالی کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہے، طغیانی اور طوفان میں پھنسی ہوئی ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مرد قلندر ایک ملاح بن کر اس کشتی کا جناب اس کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دے، منزل تک پہنچا دے۔ اور ہوگا انشاءاللہ، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، نا امید نہیں ہیں۔ وقت آنے والا ہے، عوام کے اندر اب شعور ڈیولپ ہو رہا ہے، سینس جو ہے سینس وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ نہیں یار، اب ووٹ کی پرچی ایسے نہیں دینی کسی کو، سوچ سمجھ کے دینی ہے۔ آنے والے الیکشن میں کہیں ضمنی الیکشن ہوں، کہیں بلدیاتی الیکشن ہوں یا عام انتخابات ہوں، تو سوچ سمجھ کے پرچی کا استعمال کیجئے۔ اور قرآن کا وہ فرمان کونوا مع الصادقین کہ ہمیشہ سچے کھرے لوگوں کا ساتھ دو۔ جب اللہ کے فرمان پہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ساتھ دینے والوں کو بھی اور جن کا ساتھ دیا ہے پھر دونوں کے ملاپ سے اس ملک، اس قوم کی تقدیر بدلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو ملک جس نظریے پر اور جس سوچ پر، جس فکر پر یہ معرض وجود میں آیا تھا، اللہ کرے وہی سوچ، وہی تخیل، وہی تصور، وہی نظریہ پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے گلی کوچوں میں، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی اس کا نفاذ بھی اللہ رب العزت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے استفادہ کریں۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ ووٹ کی پرچی کا جو استعمال ہے
اس کو صحیح انداز کے ساتھ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، دیکھ بھال کے کرنا ہے، اپنی آنکھوں پہ بے ضمیری کی پٹی نہیں باندھنی اور لالچ کی اور حرص کی پٹی نہیں باندھنی، اور اپنے کانوں میں بھی کاغ نہیں چڑھا کے رکھنے، کان بھی کھلے رکھنے ہیں، آنکھیں بھی کھلی رکھنی ہیں، شعور کو بھی زندہ رکھنا ہے، ضمیر کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور قرآن کے فیصلے کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے۔ جب دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس ملک کی قسمت کو بدلے گا، عوام کی قسمت بھی بدلے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اپنے ارد گرد دوست احباب رشتہ داروں کا خیال کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت اور رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ فی امان اللہ۔